ناظرین، ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک لگژری جیٹ خریدا ہے، اور اگر اس کو پنجاب کے حدود اربہ میں دیکھا جائے تو پنجاب کا ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جو جیٹ کی ہیلی کاپٹر کی جتنی لمبی فلائٹ ہے نا، وہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جس طرح کا یہ ہائی اینڈ لگژری جیٹ خریدا ہے، یہ دنیا میں زیادہ تر ایسے لوگوں کے پاس ہے جو پرائیویٹ، کمرشل اور ہائی اینڈ لگژری یوز کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ عیاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے۔ پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے، جہاں کے اتنے بے تحاشا مسائل ہیں، تو کیا ایسی حکومت کو اس طرح کا لگژری ہائی اینڈ جیٹ خریدنے کی ضرورت تھی؟ آج ہم اسی ایشو پہ بحث کریں گے۔ میرا نام احسن رضا ہے اور یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں منٹ منٹ نیوز چینل۔ ہمارے آپ پروگرام دیکھیں اور اس پہ کمنٹ کریں۔ اگر آپ سبسکرائبر نہیں ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ہم ہر ایشو کو ایک نئے پرسپیکٹیو کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، ہر چیز اگر جس میں کوئی ٹرانسپیرنسی رکھی جائے تو وہ کوئی بڑا ایشو نہیں بنتا، لیکن پنجاب حکومت نے یہ جو جیٹ خریدا جس کا گلف سٹریم G500، یہ ایک ایسا طیارہ جو دنیا بھر میں صرف بزنس ٹائکونز کے پاس ہے، یا جو گلف کی اسٹیٹس ہیں، جو شیخ ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس ہے، یا پھر جو کارپوریٹ شخصیات ہیں وہ استعمال کرتی ہیں، نہ کہ یہ ایک کوئی گورنمنٹ فنکشنریز یا عام مسافروں کے لیے یہ طیارہ ہے۔ اچھا، اس کی جو سب سے پہلے جو نیوز بریک ہوئی وہ سوشل میڈیا سے ہوئی کہ ایک ایکس کے اکاؤنٹ سے یہ خبر نشر ہوئی، اس کے بعد پھر میڈیا نے اس کو پک اپ کیا، بعد میں پنجاب گورنمنٹ نے اس کو کنفرم کرنے کے لیے صرف وہ جو ڈیفینسو پریس ریلیزز اور پریس کانفرنسز ہیں وہ آئی ہیں۔ ابھی تک اس پہ چیف منسٹر مریم نواز کی طرف سے کوئی باضابطہ سٹیٹمنٹ نہیں آئی، لیکن ان کی جو سپوکس پرسن ہے عظمہ بخاری، انہوں نے کہا کہ یہ طیارہ جو ہم ایئر پنجاب وہ ایئر لائن آگے ہم نے لانچ کرنی ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ تو دیکھیں، ایئر پنجاب اگر ایک ایئر لائن اس کو استعمال میں لائے گی تو وہ کیا ایئر پنجاب بزنس ٹائکونز کے لیے ہے یا عام عوام کے لیے ہے؟ عام جس طرح ایئر لائنز آپریٹ کرتی ہیں اس طرح ہوگی؟ تو اس میں کوئی ان کی جو یہ تھی ایکسپلینیشن، اس کو شاید عوام نے اتنا بائے نہیں کیا۔ لیکن بات ابھی تک پھر وہی ہے کہ کیا یہ جو جیٹ خریدا گیا ہے یہ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، یا پھر ایک اپنی جو فلائٹ ہے اس کو ذرا لگژری اور پرتعیش بنانے کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بہت سارے کہیں یا کچھ غیر ملکی دورے کیے، یا اندرون ملک بھی جب انہوں نے کسی کو اس کا کرنا ہو تو زیادہ تر وہ پاکستان ایئر فورس کا طیارہ بھی استعمال کرتی ہیں۔ پچھلے دنوں وہ جاپان گئی تو انہوں نے اس میں سنا ہے کہ جی کافی سارے ایسے لوگ بٹھا لیے جن کا تعلق وہ گورنمنٹ کے ڈیلیگیشن سے نہیں تھا، لیکن وہ اس پہ ہمارے پاس جو آئی تھی ان کی طرف سے ایکسپلینیشن وہ یہ تھی کہ چونکہ سیٹس تھی تو ہم نے بندے بٹھا لیے کہ وہ خالی نہ جائے، تو اس میں کیا زیادہ خرچہ ہو گیا۔ خیر، تو وہ دبئی جائیں یا جاپان جائیں تو اس کے لیے اکثر وہ استعمال کرتی ہیں پاکستان ایئر فورس کا طیارہ چلے۔ وہ اس طیارے کے استعمال پہ بھی اتنا اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے، اور اگر ایک اسٹیٹ فنکشن اس کو استعمال کرتی ہے تو ہونا چاہیے۔ جاپان گئی تو ادھر کوئی بزنس ایگریمنٹ ہے، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کنٹیکٹ ہوتا ہے تو نو آبجیکشن، لیکن وہ دبئی گئی جس پہ کہا گیا کہ یہ مبینہ طور پہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کی شاپنگ کے لیے گئی۔ تو چلیں، حکمرانوں کی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے تو وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، نو آبجیکشن۔ لیکن جب ایک بہت بڑی خطیر رقم کو ایک اسی اپنی لائف کو مزید لگژریس بنانے کے لیے استعمال کیا جائے
تو اس کے اوپر جو ہے نا سوالات اٹھتے ہیں۔ اب پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے تو یہ کہا ہے کہ جی یہ ایئر پنجاب منصوبے کا ایک پارٹ ہے۔ ان کے مطابق جو صوبائی حکومت ایئر لائن کے لیے جہاز خرید رہی ہے یا لیز پر لے رہی ہے تو یہ اس میں استعمال ہوگا، لیکن ابھی تک ایئر پنجاب کا جو بلو پرنٹ ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کس مقصد کے لیے ہے۔ ایئر لائنز جو ہیں وہ عموماً زیادہ طیارے خریدتی نہیں ہیں، وہ لیز پہ لیتی ہیں۔ یہاں پہ تو یہ خریدا گیا ہے 10 ارب کے اس پہ، اور پھر ایئر لائن جو ایک طیارہ لیتی ہے وہ مسافروں کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں میکسیمم جو ہے نا کیپیسٹی کریٹ کی جائے۔ یہ جو طیارہ 10 ارب سے خریدا گیا ہے اس میں صرف 13 لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اگر ایک فلائٹ سپوز لاہور ٹو کراچی یا لاہور ٹو اسلام آباد، لاہور ٹو کوئٹہ، یا چلیں چھوڑے سکردو ٹو کراچی، اور اس پہ 13 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کوئی عام ایئر لائن والا یوزیج تو نہیں ہوگا۔ اور سنا ہے کہ اس کے جو مینٹیننس ہے اور جو دوسرے ایکسپینس ہیں وہ کافی ہی کاسٹلی ہیں۔ چونکہ جو گلف سٹریم 5G500 کمرشل استعمال کے لیے کمرشل، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہائی اینڈ بزنس جیٹ ہے۔ جیسے اب اس کو دوسری مثال ہم یہ دیکھ لیں کہ آدمی اپنے رہنے کے لیے ایک کمرے کا گھر بھی بنا سکتا ہے، اور وہ 100 مربع کے اوپر ایک بہت بڑا فارم بھی بنا سکتا ہے کہ اس میں رہ رہا ہے۔ دونوں میں مقصد تو رہنا ہی ہے نا۔ تو یہ جو انہوں نے جیٹ خریدا ہے پنجاب حکومت نے، یہ یوں سمجھے کہ یہ 100 مربع ایکڑ پہ جو ہے نا یہ ایک فارم ہاؤس بنایا گیا ہے، اور اس میں ایک عوامی نمائندہ رہے گا۔ تو یہ پھر تعیش میں آ جاتا ہے، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب پلاننگ کمیشن کی ایک رپورٹ ریلیز ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مزید 29% لوگ غربت میں شامل ہو گئے ہیں۔ ہماری حکومتوں کا مقصد تو یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالنا تھا، لیکن یہاں پہ لوگ مزید سطح غربت سے نیچے گرتے جا رہے ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے وہ لگژری پرائیویٹ جیٹ خرید رہی ہے۔ خیر، یہ جو ہے نا بہت ہی تیز رفتار ہے اور طویل فاصلے طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو بھائی یہ ایک وزیر اعلیٰ کو طویل فاصلے کی ضرورت تو نہیں پیش آتی۔ اگر انہوں نے لاہور سے راجن پور جانا ہے تو وہ بھی 15 منٹ میں پہنچ سکتی ہیں، جو اس وقت ان کے پاس فلیٹ میں طیارے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ عام نشستیں نہیں ہیں جو دوسرے طیاروں میں ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں لمبی فلائٹ ہو تو آپ آرام کرنے کے لیے لیٹ بھی سکتے ہیں، اور کیا نام ہے، اس میں کچن ہے، بہت اچھی سہولیات ہیں۔ اور ایوییشن کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے، اور اس پہ منٹ مرر نے ایک بہت اچھی سٹوری بھی چھاپی تھی، ہمارے جو رائٹر ہیں عامر حسینی صاحب، ان کی انویسٹیگیٹو سٹوری تھی، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جی ایوییشن ایکسپرٹس کو کوٹ کرتے ہوئے کہ اگر مقصد کمرشل پرواز شروع کرنا ہے تو عام طور پر ایئر بس یا بوئنگ جیسے درمیانے درجے کے جو ہے نا طیارے لیے جاتے ہیں، جیسے ایئر سیال والوں نے لیا، جو سیال کوٹ والوں نے ایک اپنی ایئر لائن شروع کیا، تو انہوں نے اس طرح شروع کیا ہے نا۔ لیکن یہاں سے آپ دیکھیں تاکہ وہ ایئر بس یا بوئنگ کے طیارے زیادہ سے زیادہ مسافر لے جا سکتے ہیں، تاکہ آپریشنل کاسٹ پوری ہو، پائلٹ ہے، ایوییشن کی کاسٹ ہے، اس میں فیول ہے، دوسرے مینٹیننس کے چارجز ہیں۔ تو 13 نشستوں والا طیارہ، یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہوئی۔ پھر اگر ایئر پنجاب کا پارٹ ہے تو اس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے تھا، ایئر پنجاب کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے تھا۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ جی یہ طیارہ ابھی تک پاکستان میں کہیں رجسٹر نہیں کیا گیا، اس کا رجسٹریشن نمبر فی الحال امریکہ میں ہے، یعنی قانونی اور انتظامی مراحل بھی مکمل طور پر واضح نہیں ہیں۔ تو پھر اصل سوال بنتا کیا ہے کہ بھئی اگر پنجاب حکومت کو اس جہاز کی واقعی ضرورت تھی تو وہ کوئی ایک کم لاگت والا، سادہ اور سستا آپشن پہ جاتے۔ بھئی ایک غریب ملک کے
ایک بڑے آبادی والے صوبے کے لیے اتنا لگژری بزنس جیٹ جو ہے نا یہ پرائیورٹی نہیں ہونی چاہیے، خاص کر اس وقت جب ہمارے 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں، جب صحت کے مسائل ہیں، امپلائمنٹ بہت بڑھ رہی ہے۔ تو خیر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھئی حکومت، آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ تو ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے بے چین رہتی ہے، تو انہوں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر ان کو کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑے تو بھئی اگر ایک طیارہ جو پچھلا ہمارے پاس پرانے طیارے ہیں وہ لاہور سے راجن پور میں 20 منٹ میں پہنچتے ہیں اور یہ طیارہ 10 منٹ یا 15 منٹ میں لے جائے گا، تو اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ اصل مقصد شاید وہی ہے کہ جب انہوں نے کبھی دبئی جانا ہوگا یا جدہ یا لندن، تو وہ جو سفر ہے نا وہ بڑا اچھا گزرنا چاہیے۔ تو فی الحال حکومت کو چاہیے کہ اس منصوبے کے لیے اس جیٹ پہ پوری ٹرانسپیرنسی کے ساتھ سامنے آئے اور آ کے جو سچ ہے وہ بتائے، شفاف انداز میں لاگت، استعمال اور منصوبہ وہ بتانا چاہیے۔ اینڈ پہ ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں کہ پنجاب حکومت کا یہ فیصلہ درست ہے یا ان کو کسی سمپل اور لیس ایکسپینسو آپشن پہ جانا چاہیے تھا؟ کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجیے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔